بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور سامعین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع فوت یا جو لوگ مر جاتے ہیں جن جن بیماریوں سے، اور جو بچپن میں فوت ہوتے ہیں اور جو مخصوص دنوں میں فوت ہوتے ہیں، ان کی فضیلت اور ثواب کے اوپر ہے۔ ایک شخص جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا تھا، وہ مدینہ ہی میں فوت ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر فرمایا کاش یہ یہاں فوت نہ ہوتا جہاں پیدا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب آدم مقام پیدائش کے علاوہ کہیں اور فوت ہوتا ہے تو اس کے مقام پیدائش سے لے کر اس کے آخری مقام میں سفر تک پمائش کی جاتی ہے اور جنت میں داخلے کے لیے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے وطنی کی موت شہادت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کی امتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب بنا کر بھیجتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جو مسلمان بھی کسی شہر میں رہتا ہو، اس میں طاعون واقعہ ہو جائے اور یہ مسلمان وہاں ٹھہر جائے، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے نہ نکلے، وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کو کوئی دکھ نہیں پہنچ سکتا مگر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو، تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ یہ تو ایسے علاقے میں ٹھہرنے کا ثواب ہے، اور اگر وہ اس میں مبتلا ہو کر فوت ہو جائے تو اس کا ثواب بھی شہادت کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے شہید اور بستروں پر فوت ہونے والے ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے جو طاعون میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ شہداء کہیں گے یہ اسی طرح سے قتل کیے گئے جس طرح سے ہمیں قتل کیا گیا، اور بستروں پر فوت ہونے والے کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی اسی طرح سے فوت ہوئے ہیں جس طرح سے ہم فوت ہوئے تھے۔ تو ہمارا رب ارشاد فرمائے گا ان طاعون والوں کے زخموں کی طرف دیکھ لو، اگر وہ شہداء کے زخموں سے مشابہت رکھتے ہیں تو وہ انہی میں سے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، چنانچہ ان کے زخم شہداء کے زخموں کے مشابہ ہو جائیں گے۔ ہیضے میں مرنے والے لوگ، غرق ہونے والے، کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والے، جل کر مرنے والے، اور زچگی کی حالت میں عورت اگر فوت ہو جائے تو ایسے لوگوں کو بہت ثواب ہے۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دستوں کی مرض یعنی حیضے نے قتل کر دیا، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے ساتھی سے کہا ہاں میں نے یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے جابر انصاری کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو اس کے اہل خانہ اس پر رونے لگ گئے، تو حضرت جابر نے ان سے فرمایا تم اپنی آوازوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جابر سے فرمایا ان خواتین کو چھوڑ دو، جب تک یہ زندہ رہیں رو لیں، لیکن جب یہ فوت ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ میت پر رونا گناہ اور میت کے لیے قابل اذیت ہے۔ تو ان میں سے بعض حضرات نے کہا ہمارا خیال ہے کہ تم اپنے اس بستر پر ہی فوت ہو گے، کاش کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں موت آئی ہوتی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کیا شہادت صرف جہاد پر منحصر ہے؟ پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے۔ ایسی بات نہیں، خوب سن لو، میدان جہاد میں مرنا شہادت ہے، حیضے اور دستوں سے مرنا شہادت ہے، طاعون سے مرنا شہادت ہے، حالت زچگی یا نفاس کی حالت میں مرنا شہادت ہے، جل کر مرنا شہادت ہے، غرق ہو کر مرنا شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے متعلق جو میرا مال چھیننے کے لیے آئے، آپ نے ارشاد فرمایا تم اس کو اپنا مال نہ دینا۔ اس نے عرض کیا آپ کیا فرماتے ہیں، اگر وہ مجھ سے لڑنے لگے تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا تو تم شہید ہوگے۔ اس نے عرض کیا آپ کیا فرماتے ہیں، اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی بیوی اور محرم کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔ قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم مسلمان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس دوزخ پر سے گزر نہ ہو۔ یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا، لہٰذا یہ شخص برائے نام دوزخ کے اوپر ضرور گزرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پورا ہو جائے، مگر دوزخ کی آگ اس پر کچھ اثر نہ کرے گی، بلکہ بعض گزرنے والوں کو تو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ہم دوزخ کے اوپر سے یعنی پل صراط سے گزر گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 حقیقی بیٹے فوت ہو گئے اور اس نے ان کو اللہ عز و جل کی راہ میں اللہ کی رضا میں تسلیم کر لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے تو وہ اس کو جنت کے 8 دروازوں پر ملیں گے، یہ مسلمان ان دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے، اور جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جن میں 2 مسلمان خاوند بیوی کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو ان کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا، پھر ان کو کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ کہیں گے انہیں ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ داخل ہوں، تو ان کو کہا جائے گا تم بھی داخل ہو جاؤ اور تمہارے والدین بھی۔ حضرت ابو حسان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے 2 بیٹے فوت ہو چکے ہیں، آپ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث سنائیں جو ہمیں مردوں کی طرف سے دلوں کو راحت پہنچائے۔ تو انہوں نے فرمایا، مومنوں کے بچے جنت میں بلا روک ٹوک آنے جانے والے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک اپنے والد یا والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑوں سے یا اس کے ہاتھ سے کپڑے پکڑے گا جیسا کہ میں تمہارے اس کپڑے کے کنارے کو پکڑے ہوئے ہوں، اور وہ اس سے جدا نہ ہوگا، یا فرمایا وہ اس کو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس کے والدین کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جس شخص کے 2 بیٹے فوت ہو گئے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ سے حضرت عائشہ نے عرض کیا جس کا 1 بیٹا فوت ہوا ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا 1 بیٹا فوت ہوا ہو تو اس کی طرف سے نیکی کی توفیق والی، یعنی حضرت عائشہ نے پھر عرض کیا آپ کی امت میں سے جس کا کوئی بیٹا فوت نہ ہوا ہو تو کوئی جنت میں لے کر جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں اپنی امت کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سے 5 چیزوں کی طرف اشارہ کر کے بہت خوب اور بہت خوب فرمایا، یہ اعمال ترازو اعمال میں قیامت کے دن کتنے زیادہ وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نیک بچہ جو کسی مسلمان کا فوت ہو جائے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ارشاد پاک ہے، جس مسلمان نے اپنے 3 بیٹے ہوئے جو بالغ تھے نہیں ہوئے تھے فوت ہو جائیں تو وہ دوزخ میں ایک مضبوط دیوار بن جائیں گے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا، میں نے 2 بچے آگے بھیجے ہیں،
آپ نے ارشاد فرمایا 2 بھی۔ حضرت کعب نے عرض کیا میں نے 1 بھیجا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا 1 بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک مسلمان کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندوں نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے اور حلقہ لگا ہوا تھا، صحابہ کرام تشریف رکھتے تھے۔ ان حضرات میں سے ایک صحابی ایسے تھے جن کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا تھا تو جو ان کے پیچھے سے آ کر ان صحابی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو یہ صحابی حلقہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ اپنے بیٹے کے غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گم پا کر پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹا سا بیٹا جس کو آپ نے دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ملاقات فرمائی اور ان سے ان کے بیٹے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان صحابی کی تعزیت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اے فلاں تمہیں کون سی چیز پسند ہے، تم اس کے ساتھ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے، یا یہ کہ جب تم جنت کے کسی دروازے پر پہنچو اور اس سے وہاں پر ملو کہ وہ تم سے آگے چل کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ بلکہ وہ جنت کے دروازے کی طرف مجھ سے آگے چل کر اس کو کھولے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ نعمت آپ کو حاصل ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تمام بچہ جو مدت حمل سے پہلے گر جائے جب اس کے والدین کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو یہ اپنے پروردگار کے سامنے لوٹ پوٹ کر ان کو دوزخ سے نکلوا لے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا اے مٹی میں لوٹنے والے اپنے رب عز و جل کے سامنے اپنے والدین کو جنت میں لے جا، چنانچہ وہ ان دونوں کو اپنی نال کے ساتھ گھسیٹے گا حتیٰ کہ دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے مومن بندے کے لیے جب میں اس کے دنیا کے دوست کی جان قبض کر لوں اور وہ اس پر راضی ہو تو اس کے لیے جزا جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن لوگوں کے بچے فوت ہو گئے ہیں ان کو اس پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث کی روشنی میں اجر و ثواب کا مستحق فرمائے۔ آمین ثم